बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। खबरदार, इमरान खान साहब को हटाया। जनरल बाजवा या एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा एक फैसला है जिसके बाद अपोजिशन जमातों की जो अदम एतमाद है वो उड़ा कर जो है वो उसको रख दिया गया है। बहुत अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। गुज़श्ता कुछ घंटों के दौरान अपोजिशन जमातों ने जो बड़ी मिन्नत तरले और कई हफ्तों की मेहनत के बाद और मीडिया में चीज़ों को प्रोपेगेट करने के बाद जो एक बयानिया बनाया था, वो बयानिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अस्करी क़यादत की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने क्या बड़ा एक्शन लिया है जिसके बाद वो बहुत पुरसकून नज़र आ रहे हैं इस वक्त। इमरान खान साहब इतना इत्मीनान में क्यों हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, व्लॉग के आगाज़ में ही वो नाज़रीन जो मुझे रेगुलर सुनते हैं उनसे एक गवाही जो है वो मैं चाहता हूँ, और वो गवाही ये है कि जब पीडीएम जमातों की जानिब से 23 मार्च के मार्च का ऐलान किया गया, उस वक्त मैंने कुछ व्लॉग्स की शक्ल में आपके सामने कुछ तफसीलात रखी थी और उसके हक में कुछ अहम दलाइल भी आपके सामने रखे थे कि 23 मार्च को पीडीएम जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। और अब नाज़रीन, इस खबर की तस्दीक जो है वो सामने आना शुरू हो चुकी है। एक निजी टीवी चैनल की जानिब से भी इस खबर को ब्रेक किया गया और कहा गया कि 23 मार्च को पीडीएम लॉन्ग मार्च नहीं करेगी, और यह कहा गया कि वो अपनी तमाम जो एनर्जीज हैं वो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर फोकस रहेगी, बजाय इसके कि वो लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ हो। और ये खबर जो थी वो मैंने उस वक्त आपको, जब इस मार्च का ऐलान हुआ था उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग्स किए थे और उसमें मैंने अंदरूनी खबर भी और ये भी आपको डिटेल में बताया था कि क्यों अपोजिशन जमातें पीडीएम जो है वो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक हवा क्रिएट करने की और इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस खबर की जो है वो भी तस्दीक हो चुकी है। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि अपोजिशन जमातों की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि किसी तरीके से वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करे, किसी तरीके से कोई डील जो है वो मिल जाए अपोजिशन जमातों को। शहबाज शरीफ की जो मुलाकातें हैं वो भी इस हवाले से सामने आती रहीं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त अब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो एक फ़ैसला भी किया गया वो ये था कि वो बिल्कुल इस तमाम तर मामले में जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, और वैसे भी सियासत में उनका कोई काम नहीं है, वो जो है वो हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। अब यहाँ पर नाज़रीन एक बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत के साथ खड़े होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो हुकूमत के जो मामलात हैं या जो सियासी मामलात हैं उनमें मुदाखलत देगी। एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत के साथ खड़े होने का मतलब ये होता है कि वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है, और कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो इमरान खान साहब की हो या चाहे वो पीपल्स पार्टी या वो नून लीग की हो। इस हवाले से जनरल बाजवा साहब की जानिब से भी एक ऐलान जो है या एक जो फैसला था वो भी सामने आया था कि जो भी हुकूमत होती है, एस्टेब्लिशमेंट या इदारे जो हैं वो उसके साथ खड़े होते हैं, और आज वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सियासी मामलात में उनका कोई काम नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं। जिसके बाद अपोजिशन जमातें जिस ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही थी वो सिग्नल उनको नहीं मिला, और इसी चीज का रोना है कि आज वो तमाम जमातें मिलकर भी इमरान खान साहब के खिलाफ जो नंबर गेम है वो इस वक्त मुकम्मल नहीं कर पा रही। कल जो है वो आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की एक हतमी मुलाकात हुई है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जानिब से 48 घंटे का ऐलान किया गया है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जाएगी, लेकिन उस मुलाकात के बाद नाजरीन डेडलॉक जो है वो उसी तरह से बरकरार है। तहरीक अदम एतमाद जो है वो आप देखेंगे कि 48 घंटों के अंदर भी नहीं आने वाली। एक तो अपोजिशन की नंबर गेम भी पूरी नहीं है, और इसके अलावा हुकूमती अराकीन को तोड़ना तो दूर की बात, जो उनके आपस के इख्तलाफात हैं उनमें ही डेडलॉक इस वक्त बरकरार है। डेडलॉक क्या बरकरार है, और फैसले जो है वो अभी तक क्या नहीं हो पाए। एक तो तहरीक अदम एतमाद कब पेश करनी है, किसके खिलाफ पेश करनी है, ये डेडलॉक है। यानी कि आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान और नून लीग जो हैं, क्या इमरान खान साहब के खिलाफ पहले पेश करनी है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ करनी है, स्पीकर के खिलाफ करनी है, या पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पहले पेश करनी है। इस हवाले से कोई फैसला जो है वो अभी तक सामने नहीं आया, और ना ही अभी तक कोई डेट जो है वो सामने आई है। और जो बहाना किया गया है वो ये किया
دیا گیا ہے کہ کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ علیل ہیں، اس وجہ سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو پایا، حالانکہ موبائل فون کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل تھے، ٹیلی فونی گفتگو جو تھی وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی، اور اس بات سے ہی واضح ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک بہانہ تھا جو کہ شہباز شریف کی علالت کا بنا کر تو میڈیا کے سامنے جو ہے وہ معاملات کو کور کیا گیا، حالانکہ اصل معاملہ اندرونی کہانی یہ ہے کہ ڈیڈ لاک قائم ہے اور کوئی فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پایا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بالفرض اول تو نمبر گیم پورے نہیں، عدم اعتماد اگر آ بھی جاتی ہے تو کامیاب نہیں ہوگی، اول اسے لانے میں ہی جو ہے وہ بہت زیادہ اپوزیشن کو اس وقت مسائل ہیں۔ اگر فرض کریں ایک مرتبہ اس طرح سوچ بھی لیا جائے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کی صورتحال کے اوپر ناظرین اگر آپ خود ہی غور کر لیں کہ اس کے بعد وزیراعظم کون ہوگا، جو دوسرا سیٹ اپ ہوگا اس میں کس کو کیا عہدہ ملے گا، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری، بلاول، مریم، یہ تو تمام اس وقت آپس میں ہی لڑ رہے ہیں کہ وزیراعظم کا عہدہ کون سنبھالے گا، باقی عہدے کون سنبھالیں گا۔ اس چیز کے اوپر یہ اتفاق نہیں ہو پایا، تو عدم اعتماد لانا جو ہے یہ یوں ہی مولانا صاحب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پہلے ہم نے خزاں کو ختم کرنا ہے، بہار کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگر یہ معاملات طے نہیں ہوئے، ان کے طے کیے بغیر پہلے چیزوں کو نہیں کیا جا سکتا، یہ ناممکن ہے، اور اس وقت یہی وہ ڈیڈ لاک ہے جس کا جو ہے جس کی وجہ سے جو تمام تر صورتحال ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، نمبر گیم مکمل نہیں ہو رہی، اور آپ دیکھیں گے کہ مارچ کا مہینہ بھی اسی طریقے سے نکل جائے گا، اور یہ تمام تر جو سچویشن ہے، جو تمام تر رپورٹس ہیں وہ عمران خان صاحب کو مل رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کو یہ بھی رپورٹ مل چکی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ان کے کون سے وہ لوگ ہیں جن سے رابطہ کیا گیا ہے۔ کچھ تفصیلات میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں آپ کے سامنے بھی رکھی تھی کہ کن لوگوں سے رابطے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ پرسکون ہیں۔ ایک بہت اہم اور ایک بڑا فیصلہ جو کیا گیا ہے اس وقت حکومتی جماعتوں کی جانب سے کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اگر وہ پیش کی جاتی ہے کسی کے بھی خلاف، خاص طور پر یہ چیز جو سامنے آئی تھی کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کے خلاف پیش کی جاتی ہے تو اس میں چونکہ خفیہ رائے شماری ہوگی، اس لیے حکومتی اتحادی یا حکومت کے بہت سارے انڈیویجول جو اراکین ہیں اگر وہ ساتھ بھی دیتے ہیں اپوزیشن جماعت کا تو حکومت کو پتہ نہیں چلے گا، ایز کمپیئر ٹو اگر عمران خان صاحب کے خلاف پیش کی جاتی ہے تو اس میں خفیہ رائے شماری نہیں ہوگی، تو اس میں کوئی کسی رہنما کو توڑنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اس پر بھی ناظرین جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومتی رہنما جس دن عدم اعتماد پیش کی جائے گی وہ اسمبلی اجلاس کے اندر نہیں جائے گا، اور 172 اراکین جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو پورے کرنے پڑیں گے، اور اگر آپ ظاہر سی بات اگر کوئی رہنما نہیں جائے گا اس کے اندر، نہ اتحادی جائیں گے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر جائے گا، تو اس میں 172 اراکین کس طرح سے اپوزیشن جماعتیں پوری کرتی ہیں، اور بالفرض اگر اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ حکومتی اراکین موجود ہیں تو ایسے لوگ جو اپوزیشن کے سامنے بک چکے ہیں، یا یہاں تک کہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 17 کروڑ کی جو آفر ہے، پہلے 9 کروڑ پھر 11 کروڑ اور اب 17 کروڑ کی جو ہے وہ ایک اطلاع آ رہی ہے کہ یہاں تک جو آفر ہے وہ پہنچ چکی ہے، تو ایسے لوگ جنہوں نے اس وقت اپوزیشن کا جماعتوں کا ساتھ دیا، ان کے نمبر پورے کرنے کا ساتھ دیا، تو وہ لوگ پکڑے جائیں گے اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس نے جو بغاوت ہے وہ کی ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اور اس حوالے سے ایک اور اہم خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ عسکری قیادت کی کل وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں ناظرین بہت اہم ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے۔ یہ ملاقات اس طریقے سے سامنے جو ہے وہ نہیں آئی، لیکن ایک اہم ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تمام تر صورتحال ہے، اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے صرف اور صرف تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ عدم اعتماد کب آئے گی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ 5 دنوں کے اندر ہم اپنے نمبر گیم جو ہے وہ پورے کر لیں گے، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ نمبر گیم پورے ہیں، ہم جو ہے وہ 48 گھنٹے میں عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ علیل ہے، اس وجہ سے وہ کسی فیصلے میں جو ہے وہ اس وقت شرکت نہیں کر سکتے۔ مریم نواز اس وقت بالکل منظر نامے سے آؤٹ ہیں، وہ خاموش ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ حکومتی جماعتوں کے بہت سارے اراکین جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہیں، لیکن ابھی تک ان کے نام جو ہے وہ سامنے نہیں آئے۔ اسی طرح سے ہر کسی کا بیان جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف آتا ہے، آصف زرداری کا اور بیان سامنے آ رہا ہے، تو یہ جو مختلف بیانات ہیں اس سے ہی یہ چیز بڑی آسانی کے ساتھ ازیوم کی جا سکتی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے اندر اس وقت کتنی زیادہ کنفیوژن ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ
خود بخود ہی عمران خان صاحب کی جو وہ کہتے تھے کہ انہیں سیاست نہیں آتی، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان تمام سے بڑا سیاستدان جو ہے وہ ثابت ہوا ہے، اور یہ تمام لوگ ابھی تک ایک چیز کے اوپر متفق نہیں ہو پا رہے۔ ابھی تک ان کی جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ ڈیڈ لاک ہے، وہ ان تمام کے درمیان جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ڈیڈ لاک ناظرین جو میں نے آپ کو تفصیلات بتائیں کہ یہ ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ جب تک عدم اعتماد کی بات کی صورتحال طے نہیں ہوگی، اس سے پہلے عدم اعتماد کیسے لی جا سکتی ہے؟ اگر بالفرض یہ سمجھا جائے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اس کے بعد کس کو کیا ملے گا؟ تو یہ تو آپس میں ہی اتنی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مریم نواز کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں ذلیل آدمی مبینہ طور پر آصف زرداری کو کہا گیا تھا، تو اس پر آصف زرداری اور جو پیپلز پارٹی اس میں بڑا غصہ جو ہے وہ موجود ہے اس مبینہ آڈیو لیک کے بعد۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر آئیں گی، اور بالفرض اگر ایک پیج پر آ بھی جاتی ہیں تو عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، نمبر گیم کبھی بھی یہ پوری نہیں کر سکتے۔ تو یہ ناظرین آج کی اہم ترین تفصیلات تھیں، اپنی رائے کا اظہار ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، خاص طور پر جو خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کس طرح سے یہ خبر دے سکتے ہیں، آپ کے ذرائع جو ہیں وہ کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ذرائع آپ نہیں بتا سکتے، لیکن ناظرین گزشتہ کچھ دنوں کے دوران دو بڑی خبریں ایسی ہیں جو کہ میں بہت پہلے آپ ناظرین کو دے چکا تھا۔ سب سے پہلی خبر تو یہ تھی کہ جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کو جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، وہ خبر میں نے آپ تک پہنچائی تھی، اس پر بھی کافی کوئسچنز ہوئے کہ عمران خان اگر وزیراعظم کسی سے رابطہ کرے اور وہ خبر سامنے نہ آئے، لیکن ناظرین ایک دن کے بعد ہی اس خبر کی تصدیق ہو گئی تھی، اور اب جو 23 مارچ والا جو مارچ پی ڈی ایم جماعتوں کا ہے، یہ میں نے شروع میں ہی جب یہ ہوا بنائی جا رہی تھی 23 مارچ کی، تب میں نے آپ کو خبر دی تھی اور کچھ دلائل اس میں دیے تھے، اور آپ ایک نجی چینل کی جانب سے اس کی تصدیق آ چکی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ دنوں میں مزید جو خبروں کی تصدیق ہے وہ بھی سامنے آئے گی، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو تمام سیاسی ماحول بنا ہوا ہے یہ صرف اور صرف مارچ تک ہی رہے گا، مارچ کے بعد بالکل سکون ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ناظرین نومبر سے پہلے جب آرمی چیف کی جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی یا ایکسٹینشن جو بھی فیصلہ ہوگا، اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ ماحول بنے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تمام اپوزیشن جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی، اور 2023 کا جو ماحول ہے یہ صرف اور صرف اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رائے کا اظہار ناظرین اس حوالے سے کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔